اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا اور بلا شبہ یقیناً لام اور قد، لام کا معنی بھی یقیناً، قد کا معنی بھی یقیناً، اور بلا شبہ یقیناً آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وقفینا اور ہم نے مسلسل بھیجے پے در پے بھیجے، من بعد ہی ان کے بعد، بالرسولی کئی رسول، بہت سے رسول بھیجے ہم نے ان کے بعد، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بہت سارے رسول بھیجے۔ وآتینا اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے دی البینات واضح نشانیاں، وایدناہ اور ہم نے اس کی مدد کی یا اس کو قوت بخشی بروح القدس پاک روح کے ساتھ، یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہم نے قوت بخشی ابن مریم کو، عیسیٰ بن مریم کو پاک روح کے ساتھ۔ ان کا ذکر اس لیے الگ گیا ہے کہ ان کو یہودی بڑا فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کا الگ ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے آفاکلما، کیا جب بھی جاءکم رسول تمہارے پاس لائے رسول، بما لا تہوا جو نہیں چاہتی تھیں انفسکم تمہاری جانیں، جا کا معنی ہوتا ہے آئے، لیکن ساتھ با لگ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لائے، یعنی متعدی ہو گیا۔ یہ ترجمہ بھی اس طرح بھی کریں گے، آئے تمہارے پاس رسول ان چیزوں کے ساتھ جو نہیں چاہتی تھی تمہاری جانیں، تو یہ بھی کریں گے کہ آئے نہیں، ہم کہیں گے لائے تمہارے پاس رسول جو نہیں چاہتی تھی تمہاری جانیں، تمہارے دل نہیں مانتے تھے، استکبرتم تم نے تکبر کر دیا، ففریقاً پس ایک جماعت کو، کذبتم تم نے جھٹلا دیا انبیاء کی جماعت کو، وفریقاً اور ایک جماعت کو تقتلون تم قتل کرتے رہے، وقالوا اور ان لوگوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلف غلاف میں محفوظ ہیں، غلاف میں بند ہے، محفوظ ہیں، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، تمہاری باتیں اس میں داخل نہیں ہوتی، ہم تمہاری بات ماننا نہیں چاہتے۔ جس بچے کی جس کی ختنے نہ ہوئے ہوں اس کو کہتے ہیں رجل اغلف، یعنی ایسا بچہ یا ایسا مرد جس کی جو حشفہ ہے، جو اس کا پیشاب کی جگہ ہے، عضو تناسل ہے، وہ ابھی بند ہے، وہ غلاف میں ہے، ابھی اس کو کاٹا نہیں گیا، اس کے جو جلد ہے، جو ماس ہے، اس کو کاٹا نہیں گیا، کہ رجل اغلف ایسا شخص جس کی ابھی ختنے نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، ہم تمہاری باتیں سن کر ہم اپنے دل میں داخل نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے بلکہ لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کر دی ہے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی یہ جو پیچھے کفر یہ کرتے آئے ہیں نا، انبیاء کو تنگ کرتے آئے ہیں، مذاق کرتے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اور انبیاء کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک ایسے کہ دلوں پر ہمارے غلاف ہے، ہمارے دل بند ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ پہلے یہ کفر کرتے رہے، تو اس وجہ سے کفر کے سبب سے ان کو یہ ابھی توفیق نہیں ہے ایمان قبول کرنے کی، یعنی کفر بندہ کرتا رہے تو کفر کی توفیق ہی ملتی ہے، بندہ کفر میں اور بڑھتا رہتا ہے۔ ایمان بندہ قبول کرے، ایمان کی طرف جائے تو ایمان بندے کو اچھی سائڈ میں لے جاتا ہے، اچھے راستے پر لے جاتا ہے، ایمان کو بڑھاتا ہے اور کفر کو بڑھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کا معنی ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں میں تھوڑے ہی ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ یہ ایمان لائے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں نا صرف تھوڑی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، مثلا 100 میں سے 1%، 2%، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، بعض پر کفر کرتے ہو، بعض پر ایمان لاتے ہو، تو یہ تھوڑا سا ایمان لاتے ہیں، ورنہ سارا ان کی بنیادی شک پر ہے، ان لوگوں کی ان کا ذہنی تشکیک والا، شک و شبہ والا ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے، قلیل کا معنی ہوتا ہے کالعدم، یعنی وہ بالکل ایمان لاتے ہی نہیں، اس کے تینوں معنی کر سکتے ہیں، بالکل ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، یا 1-2% ایمان لاتے ہیں، یا ان میں سے چند لوگ ایمان لاتے ہیں، تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ پھر یہ جو لوگ تھے نا، یہ یہود کے جو یہودی تھے مدینہ کے لوگ، یہاں کے لوگ،
یہ مشرکین عرب سے، اوس سے اور خزرج سے جنگیں لڑا کرتے تھے اور ان سے مغلوب رہتے تھے، کہتے تھے ہماری تورات میں ہماری لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ دے کر اس کا کلمہ پڑھ کر ہم تمہارے خلاف فتح حاصل کر لیں گے، تم سے پھر جیت جائیں گے، پھر ہم غالب ہوں گے اور تم مغلوب ہوگے، ہم جیت جائیں گے اور تم ہار جاؤ گے، ہم اس نبی کے ساتھ اس کا کلمہ پڑھیں گے اور وہ نبی ہماری رہنمائی کرے گا اور ہمیں طریقہ سکھلائے گا، ہم جنگیں کریں گے، تم پر غالب آ جائیں گے۔ یہ اوس اور خزرج کو یہ باتیں کیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس کتاب آئی، کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے کتاب آئی، مصدق لما معہم، وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، حالانکہ قرآن پاک تصدیق کرنے والا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے، کان کا معنی تھے، اس سے پہلے وہ یستفتحون، فتح طلب کیا کرتے تھے، غلبہ طلب کیا کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکین عرب پر یہ غلبے کی باتیں کیا کرتے تھے، طلب کیا کرتے تھے کہ ہم تم پر غلبہ حاصل کریں گے۔ فلما جاءہم، پس جب آگے ان کے پاس، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آگے، ما عرفوا، جو انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے پہچان لیا، یہ مدینہ کے لوگوں نے، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ سچا نبی ہے، انہوں نے پھر بات نہیں مانی۔ پھر اس وقت حضرت معاذ بن جبل اور بشر بن معرور اور داؤد بن سلمہ، یہ صحابہ کرام پھر کہا کرتے تھے اب تم مانتے ہو نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم کہتے تھے کہ ہم وہ نبی آنے والا ہے، ہم اس نبی کی بات مانیں گے، تو اب تم مانتے کیوں نہیں، حالانکہ تم نے پہچان بھی لیا ہے۔ تو ایک یہودی تھا سلام بن مشکم اس کا نام تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ وہ نہیں ہے جس کی ہم باتیں کیا کرتے تھے، یہ تو کوئی اور ہے، اس میں تو وہ نشانیاں پوری نہیں ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ تو حالانکہ یہ ضد اور ہٹ درمی کرتے ہوئے ایسا کرتے تھے، انہوں نے پہچان لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جگہ پر الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو جان بوجھ کر نہیں مانتے۔ اللہ فرماتا ہے جب جو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی، انہوں نے کفر کر دیا اس کا، اللہ کے رسول کا انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ، اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین، کافروں پر، یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جبکہ اوس اور خزرج نے، انہوں نے مان لیا۔ بئس ما اشتروا، برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اس کے ساتھ اپنی جانوں کو، یہ جو انہوں نے باتیں کی نا، ایسے کفر کر دیا، اللہ فرماتا ہے یہ انہوں نے بہت برا کام کیا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، کہ وہ کفر کرتے بما انزل اللہ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، بغیاً، ضد کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے انہوں نے کفر کیا، اور یہ کفر کیا انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ بہت برا کام کیا ہے۔ ضد کیوں کی؟ ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنا فضل، علی من یشاء من عبادہ، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اس بات پر وہ ضد کرتے ہوئے انہوں نے کفر کر دیا، اور کفر کرنا ان کا جانوں کے لیے بہت برا تھا، اور اللہ فرماتا ہے انہوں نے بہت برا کام کیا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے غصے پر غصے کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر کئی گنا غصے ہوا۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا، ایمان لے آؤ، بما، اس کے ساتھ، بی کا معنی ساتھ، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے ساتھ ایمان لے آؤ، قالوا، آگے سے کہتے ہیں نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، اس کے ساتھ جو ہم پر اتارا گیا ہے، کہتے ہیں ہم تو تورات پر ایمان لاتے ہیں، ہم نہیں ایمان لائیں گے قرآن پاک پر۔ وَيَكْفُرُونَ، اور وہ کفر کرتے ہیں بما وراءہ، اس کے ساتھ جو اس کے علاوہ ہے، یعنی اور وہ قرآن پاک، یعنی کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تورات پر ایمان لاتے ہوئے باقی وہ اس کے علاوہ ہر چیز کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں، انجیل کو بھی نہیں مانتے اور وہ قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، قرآن پاک سچا ہے، سچی کتاب ہے، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، اس کی جو ان کے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی یہ ضد کرتے ہوئے ہٹ درمی میں قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتا ہے قل، ان سے کہہ دو، اے نبی ان سے کہہ دو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، پس تم کیوں قتل کرتے اللہ کے انبیاء کو، انبیاء اللہ کے انبیاء کو، من قبل، پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، تم تورات پر ایمان والے ہو،
تو تورات میں تو انبیاء کو قتل کرنا منع کر دیا گیا ہے، تم نے پھر کیوں کوشش کی یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، تم نے کیوں ایسا کیا، قتل کرنے کی کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے انبیاء کو قتل کرنا ممنوع ہے، بہت بری چیز ہے، بہت برا عمل ہے۔ تو اس کا مطلب تم تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے، تم جھوٹ بولتے ہو، نہ تورات پر ایمان لاتے ہو نہ قرآن پاک پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً جاءکم موسیٰ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ۔ وہ کتنی نشانیاں لے کر آئے، وہ اپنا آسا لے کر آئے، ان کا ہاتھ چمکتا تھا، اور ساتھ وہ باقی بھی جو کئی نشانیاں تھیں، جو عذاب آئے تم پر، جوؤں کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، اور پھر بادلوں کا سایہ اور من سلوا، کیا کیا تم پر یہ نشانیاں آئیں۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچڑا، من بعد ہی، اس کے باوجود ہی تم نے بچڑا بنا لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب طور پڑ گئے تب بنا لیا۔ وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے، اور تم ظلم کرنے والے بن گئے، یعنی شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، تمہارا پختہ وعدہ لیا تھا تمہارے بڑوں سے، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر الطور، طور پہاڑ کو، تمہارے اوپر طور پہاڑ بلند کر دیا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم، پکڑو ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، تم کو دیا ہے، بقوت، مضبوطی سے پکڑو، واسمعوا، اور سنو، اس کو پکڑو بھی اور اس کو سنو بھی۔ قال، انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، سن لیا ہم نے، وعصینا، اور نہیں مانا ہم نے، اور ہم نے نافرمانی کی، ساتھ ہی کہہ دیا کہ سنا اور نہیں مانا۔ واشربوا، اور پلا دی گئی فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل، بچڑے کی محبت، ان کے دلوں میں ایسے بچڑے کی محبت ڈال دی گئی کہ یہ بچڑے کو سب کچھ سمجھنے لگے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، یہ پہلے کفر کیا کرتے تھے تو انہوں نے نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کو وہ نافرمانیاں اور انبیاء سے مذاق اور طرح طرح کی باتیں، تو اس وجہ سے ہی اللہ نے ان کے دل میں کفر کی محبت ڈال دی، یعنی اگر بندہ کفر میں بڑھے گا تو کفر میں بڑھتا ہی رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے قل، ان سے فرما دو، بئس ما، بہت برا ہے، ما یأمرکم بہ، جو تم کو حکم دے رہا ہے اس بات کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، تو تمہارا ایمان تم کو بہت برا حکم دے رہا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم ایمان لانے والے ہو، تمہارا ایمان تمہیں بہت برا حکم دے رہا ہے کہ تم نے کہا سنا اور ہم نہیں مانا، جبکہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے سنا اور ہم نے مانا، سمعنا واطعنا کہتے، تم کہہ رہے ہو سمعنا وعصینا، سنا نہیں مانا، تو یہ ایمان تمہیں بہت برا حکم دے رہا ہے، گویا کہ تمہارا ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ قل، ان سے فرما دو، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خالص، اگر خالص تمہارے لیے اللہ کے پاس آخرت میں گھر ہے، یعنی تمہارے پاس جنت ہے، اگر تمہارے لیے جنت ہے، اگر تمہارے لیے خالص ہے، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، پس تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو کہ ہمارے پاس جنت میں گھر ہے اور مسلمان جھوٹے ہیں، تو تم یہ بد دعا کرو کہ جو جھوٹا ہے وہ مر جائے، تو یہ مسلمانوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے مسلمان سچے ہیں۔ تم یہ دعویٰ تو کرو نا، تم یہ دعویٰ کرتے ہو ہم سچے ہیں، تم یہ کہو کہ جو جھوٹا ہے وہ مر جائے، تو یہ اگر وہ مسلمانوں سے کہیں تم جھوٹے ہو تو تم مر جاؤ، مسلمان ان سے کہیں کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تم مر جاؤ، تو یہ پکی بات ہے، یہی پہلے مریں گے، ڈرتے ہوئے یہ تمنا ہی نہیں کرتے موت کی، یہ اپنے لیے بھی یہ بد دعا نہیں کرتے کہ تم اللہ پتہ اگر تم سچے ہو تم تمنا کرو موت کی، مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے، لیکن یہ تمنا نہیں کریں گے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ آیت یہ مباہلہ ہے، جیسے عیسائیوں سے مباہلہ ہوا کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، اپنی بیویاں لے آؤ، خود بھی آ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو یہ مباہلہ، پھر وہ ڈر گئے۔ یہاں بھی یہ ڈر کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے تم ان کے لیے بد دعا کرو کہ تم مر جاؤ اور مسلمان تمہارے لیے کریں گے، یہ بد دعا ہے، یہ بھی مباہلہ ہے، یہاں بھی ہے، سورۃ جمعہ میں بھی ہے، وہاں ہے ولا یتمنونہ ابدا، یہاں ہے ولا یتمنہ ابدا، تو گویا کہ اللہ فرماتا ہے یہ کبھی ایسی بد دعا نہیں کریں گے مسلمانوں کے بارے میں، پتہ ہے اگر یہ مسلمانوں بد دعا دے دی، مباہلہ کر دیا، منازلہ کر لیا، تو ہم جھوٹے پڑ جائیں گے اور ہمیں جہنم کا عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو، مباہلہ کر لو، ولا یتمنہ، ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے، ابدا کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، اس سبب سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، ان کو پتہ کہ ہم نے انبیاء کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے، ہم جھوٹے ہیں، ہم سچے نہیں ہیں، تو یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، نہ اپنی موت کے لیے نہ یہ مباہلہ کریں گے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، علیم بالظالمین، جاننے والا ہے ظالموں کو۔ ولا تجدنہم، اور
یقیناً تم ضرور ان کو پاؤ گے احرص الناس، لوگوں میں سے زیادہ حریص، لوگوں میں سے زیادہ لالچی، علی حیاتن، زندگی کے، اس زندگی کے، خواہ کسی بھی درجہ کی ہو، خواہ غلامی کی ہو، خواہ کمزوری کی ہو، یعنی کسی حالت میں بھی زندگی ان کو مل جائے، زندگی کے یہ بڑے لالچی ہیں، غلامی میں رہ لیں گے لیکن تمنا نہیں کریں گے موت کی۔ وَمِنَ الَّذِينَ اشرکوا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے شریک ٹھہرائے، یعنی مشرکین مکہ سے بھی زیادہ یہ لوگ اس زندگی کے لالچی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے مار کے دوبارہ کون سا اٹھنا ہے، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ آخرت آنی ہے اور ہم وہاں پھنسیں گے، تو یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ دنیا کی زندگی میں خواہ جتنے مرضی ذلیل ہو جائیں، یہ ذلت والی زندگی پسند کر لیں گے، تمنا نہیں کریں گے موت کی۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہاں ذلت کی زندگی بھی اس زندگی سے بہتر ہے جس میں صرف آگ ہی آگ اور جہنم ہی جہنم ہے۔ اللہ فرماتا ہے یود احدہم، ان میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے، لو یعمر، کاش عمر دی جائے، الف سنۃ، 1000 سال۔ اللہ فرماتا ہے ما ہوا بمزحزحہ، اور نہیں بچانے والی اس کو عذاب سے، ان یعمر، اس کا عمر دیا جانا، عمر دیا جانا عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، بصیر بما یعملون، دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔